إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ایک بہت ہی مبارک مجلس میں آج ہم موجود ہیں جس کا مقصود طلب علم اور تبلیغ دین ہے، اور علم کی طلب، علم کی حفاظت اور علم کی اشاعت یہ اتنا مبارک عمل ہے، اتنا قیمتی عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے جو علم حاصل کرے اس کو محفوظ رکھے اور کمی بیشی کی بغیر جوں کا توں دوسروں تک اس کو پہنچائے. جو بھی آدمی یہ تین کام کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے سرسبزی اور شادابی کی دعا کی ہے. ایسے انسان کو خوشحالی ملے، وہ ہمیشہ خوش رہے، تر و تازہ رہے، با رونق رہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسے انسان کے لیے ہے. آج ہم اس مجلس میں موجود ہیں اور ہماری نیت انشاءاللہ یہی ہے کہ ہم یہاں دین کی جو بھی بات کہی جائے گی، قرآن کریم کی آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان باتوں کو سنیں گے، ان کو سمجھیں گے، ان کو محفوظ رکھیں گے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں گے. اگر اس نیت کے ساتھ اس طرح کی دینی مجالس میں ہم بیٹھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہوگا، بلکہ یہ بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ایک آدمی علم کو یاد رکھ سکتا ہے. ایک آدمی اتفاقی طور پر دینی مجلس میں بیٹھ جائے اور دینی مجلس میں اس کا دھیان یہاں وہاں ہو تو اس مجلس میں بیٹھنے کا ثواب تو اس کو مل جائے گا، کیونکہ اتفاقی طور پر بھی ایسی مجلس میں شریک ہونے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. لیکن زندگی کا اتنا بڑا وقت، اتنا قیمتی وقت جو نکل جا رہا ہے، اس کا وقت ختم ہو گیا اور اس وقت سے اس نے حاصل کچھ بھی نہیں کیا. خطیب البغدادی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. تاریخ دمشق یا اسی طرح تاریخ بغداد اور اسی طرح سے شرف اصحاب الحدیث یا اور بہت ساری کتابیں حدیث اور رجال کے فن میں ان کی لکھی ہوئی ہیں، اور ایک بہت بڑے دین کے ماہر اور حدیث کی فیلڈ کے ایکسپرٹ ان کو مانا جاتا ہے. خطیب بغدادی تقریباً 26-27 جلدوں سے زیادہ ان کی کتاب ہے تاریخ بغداد، جس میں راویوں کے حالات اپنی سند سے انہوں نے اس میں ذکر کیے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے سینے پر کتاب رکھی ہوئی تھی. وہ لیٹے لیٹے بیماری میں پڑھتے پڑھتے جب ان کی وفات ہوئی ہے، موت ہوئی ہے، تو کتاب ان کے سینے پر رکھی ہوئی تھی. اسی حال میں ان کی موت ہو گئی. دنیا کا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اس وقت کی قدر کرے جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جیب آپ کی جیب میں آپ کے پیسے ہیں، کہیں جانے والے نہیں جب تک کہ آپ خرچ نہ کریں.
لیکن پیسے آپ کے اختیار میں ہیں، آپ اس کو سنبھال کے رکھ سکتے ہیں، آج نہیں تو کل استعمال کریں گے، کل نہیں تو 1 مہینے بعد۔ جب تک آپ چاہتے نہیں ہیں، خرچ کرتے نہیں ہیں، وہ آپ سے کھونے والے نہیں ہیں۔ لیکن وقت آپ کا آپ کی جیب میں نہیں ہے، آپ اپنے وقت کے مالک نہیں ہو۔ آپ اگر اس کو روک کے رکھنا چاہو، آپ نہیں روک سکتے اس کو، وہ جا رہا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ چاہے مسجد میں بیٹھو، ہوٹل میں بیٹھو، بازار میں بیٹھو، دکان میں، گھر پہ، بیت الخلاء میں آپ بیٹھو، کہیں بھی آپ بیٹھو، با مقصد جگہ پر بیٹھو، نیت کے ساتھ بیٹھو، بلا نیت سو جاؤ، آپ کا وقت رکنے والا نہیں ہے۔ اس گزرنے والے وقت کا صحیح استعمال کرنے والا آدمی دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہے، اس لیے کہ اصل سرمایہ، اصل پونجی اگر اس کی ہے تو اس کا اپنا وقت ہے۔ اور ہمارے سلف کے احوال آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ اپنے اوقات کی تنظیم اور ان اوقات سے صحیح طور سے فائدہ اٹھانا واقعی طور پر جانتے تھے۔ ان کو معلوم تھا ٹائم کا استعمال کیسے کرنا چاہیے۔ اس وقت کو علم کے لیے، دین کے سیکھنے کے لیے، دین کے سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے استعمال کرنا اس وقت کا سب سے صحیح استعمال ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ بھی انسان کی ذمہ داریاں ہیں، طلب حلال ہے، یا اسی طرح سے خدمت خلق ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، لیکن اگر آپ ان چیزوں کو بھی دیکھیں، چاہے وہ حلال کمانا ہو یا مخلوق کے حق ادا کرنا ہو، رشتہ دار، ماں باپ، بیوی، بچے، یہ تمام چیزیں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان سب کا مدار بھی حصول علم پر ہے، فہم دین پر ہے۔ کہ جس آدمی کے پاس واقعی دین نہ ہو، اس کے پاس علم نہ ہو کہ کس کا کتنا حق ہے، تو صحیح طور سے وہ حق ادا نہیں کر پائے گا۔ اگر اس کے پاس اس علم کا صحیح فہم نہیں ہو تو بہت ساری باتیں ادھوری جاننے کی وجہ سے وہ فائدے کی بجائے نقصان پہنچائے گا۔ اس اعتبار سے انسان کی زندگی کا سب سے اہم کام، پہلا کام یہ ہے کہ وہ دین کا صحیح علم حاصل کرے۔ دین کے نام پہ بہت ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں، بہت ساری چیزیں لوگوں نے عام کر رکھی ہیں، اس کو واقعی معلوم ہو کہ دین یہ ہے اور یہ نہیں ہے، کیا چیز دین ہے اور کیا چیز دین نہیں ہے۔ یہ چیز جاننے کے بعد میں دین کو صحیح طور سے سمجھنا کہ واقعی اس کا مطلب کیا ہے، واقعی اس آیت کا مفہوم کیا ہے، واقعی اس حدیث کا تقاضا کیا ہے، اس حدیث پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر صحیح علم اور صحیح فہم آدمی کے پاس نہ ہو تو ایسا آدمی اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حاصل کرنے والے، اس کے محفوظ رکھنے والے اور اس کے دوسروں تک پہنچانے والے، ان 3 کام کرنے والے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے اس کو دعا دی ہے۔ نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور بہت عمدہ حدیث یہ ہے۔ اور آج آپ کے سامنے جو نوٹس ہیں یہ اسی حدیث کی تعمیل میں ہیں، اور آپ اس کو جو لے جاؤ گے یہ اس حدیث کی فضیلت کا حصہ اور حقدار بننے کا یہ عمل ہے۔ آپ جو یہاں آئے ہو، آپ جو حدیثیں سنو گے اس کو محفوظ شکل میں گھر لے جاؤ گے اور آپ گھر والوں کو پڑھ کے سناؤ گے، یا دوست احباب تک آپ جب بھی وقتاً فوقتاً آپ کے پاس موقع آئے، آپ کے پاس وہ چیز محفوظ ہے، آپ دوسروں کو پہنچاؤ گے۔ تو اگر یہ 3 کام آپ نے کر لیے تو اس دعا کے حقدار آپ بھی بن سکتے ہیں۔
ہم میں سے ہر آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حقدار بننے کا راستہ کھلا ہوا ہے. آپ جس کو چاہیے وہ لے سکتا ہے. کیا دعا ہے؟ 3 کام. نمبر 1، پہلے تو دعا کیا ہے؟ نضر اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے. اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو رونق والا بنا دے. نضر اللہ امرأن سمع منا حدیثا، جو پہلا کام کیا کرے؟ سمع منا حدیثا، جو ہم سے حدیث سنے، وہ حدیث سنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے. تو سننے کے لیے تو آج آگے ہم لوگ جمع ہو گئے ہیں. 2، فحفظہ، سننے کے بعد اس کو محفوظ رکھے. محفوظ رکھنا 2 اعتبار سے ہے. ایک تو دل میں یاد رکھ لیا، سنا اور یاد کر لیا، مجلس میں بیٹھے بیٹھے بات یاد ہو گئی. 2، ایک ہوتا ہے ضبط صدر، ایک ہوتا ہے ضبط کتاب، کہ اس کو لکھ کے نوٹس بنا لیے، بات محفوظ کر لی. فحفظہ، اس بات کو محفوظ کر لیا اور اس کے بعد میں دوسرے تک پہنچا دیا. فبلغہ کما سمعہ، کہ اس کو جیسا سنا تھا ویسا دوسروں تک پہنچا دے. یہ بچا ہوا ہے ابھی کام، یہ آپ کو گھر جا کے کرنا ہے، باہر جا کے آپ کو کرنا ہے. یہ 3 کام جس آدمی نے کر لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس انسان کے لیے ہے. اور کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اس کا حصہ ہو. لیکن ہر چیز کے پانے کے لیے اس کی ایک قیمت ہوتی ہے. جو آدمی قیمت ادا کرتا ہے اس کو چیز ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بننے کے لیے ہم میں سے ہر انسان کو یہ 3 کام کرنے پڑیں گے. اور آج نہیں، ہم اپنی زندگی کا وظیفہ اس کو بنا لیں. کتنا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کا مقصد اور جس کی زندگی کے معمولات میں سے ہو جائے کہ جہاں بھی دینی مجلس ہو، جس میں حق بات کہی جاتی ہو، جس میں قرآن و سنت کی بات ہوتی ہو، ایسی مجالس کو وہ چھوڑے نہیں. اور شیطان کے بہکاوے میں آیا نہیں کہ میں نے تو سنا ہے. وہ کون سا ٹاپک ہے؟ اچھا علم کا ٹاپک ہے. علم کے بارے میں تو پوری کتاب میں نے لکھی ہے، میں پڑھی ہے، میرے پاس تو سب مواد ہے اس کے بارے میں. میرے پاس تو بخاری ہے، میرے پاس مسلم ہے. ایسی ہر مجلس میں جائے جہاں قرآن و سنت کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، نمبر 1، اور اس میں بیٹھے، اس میں سنیں. آپ گھر میں بیٹھیں گے اور حدیث کی کتاب پڑھیں گے، ثواب ہے. لیکن دینی مجلس میں بیٹھ کر دین کی بات سننے کا جو ثواب ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور جو بھی فضائل اس کے آئے ہیں، یہ اکیلے بیٹھ کے پڑھنے میں نہیں ملے گا، اکیلے میں نہیں ملے گا. 2، جو بھی بات ہم سنیں اس کو دھیان سے سنیں. یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دھیان سے سنیے. اگر آپ نے دھیان سے سنا تو آپ کو یاد رہے گا. اگر آپ نے دھیان سے نہیں سنا تو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا. اور آپ بات کو نوٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو نوٹ کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے نوٹس خود موجود ہے. تو آپ کو پکے پکائے نوٹس ملے ہوئے ہیں، بنا بنایا آپ کو مواد مل چکا ہے. آپ کے لیے حفاظت کا انتظام ہے، آپ کو اس کو سمجھنا ہے. اور پھر اپنے گھر دوست احباب جو بھی لوگ ہیں، کوئی درس دینے والا ہے، کوئی گھر میں دین سکھانا کسی کو ہے، سمجھانا ہے، آپ نے یہاں باتیں سنی سمجھی، آپ گھر میں جائیں گے، آپ بیٹھو، ایک بات میں سن کے آیا ہوں، سنو. ایک حدیث پڑھی، ترجمہ پڑھا، اور جو سنا تھا سمجھا تھا اس کو سمجھا دیا. یہ جو طریقہ ہے، اس سے علم کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور علم کی بعینی ہی اشاعت بھی آسان ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ سنتے کچھ ہیں، پہنچاتے کچھ ہیں. سنتے وقت نقطہ نہیں ہوتا ہے، پہنچاتے وقت اور نقطے بڑھ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ سنتے ہیں، اونگتے اونگتے ایک نقطہ خود آنکھ بند کر کے لگا دیتے ہیں، اور بات ہوتی کچھ ہے اور وہ سمجھتے کچھ ہیں، سمجھاتے کچھ ہیں. تو دینی مجالس میں ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ
ڈاکٹرز اور سائنسداں بھی کہتے ہیں 20 منٹ تک آدمی کی گاڑی چل سکتی ہے، 20 منٹ کے بعد وہ پنکھے گرنا شروع کرتا ہے، مسجد کی کھڑکیاں دیکھتا ہے، کانچ کا کام باقی ہے، ابھی کب ہوگا معلوم نہیں، پھر دیکھتا ہے ٹائم گھڑی بند ہے، اس کا سیل بدلنا پڑے گا، اس کو چالو کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزیں آپ دیکھتا کون کون ہے، کون آیا کون نہیں آیا، پبلک کو دیکھتا بڑی کہ گھٹی، میں بھی بڑھوں یا گھٹوں. تو یہ سارے مسائل دینی مجالس میں ہوتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. امام البخاری کی کتاب دیکھیے، سنت کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے. سب سے پہلی حدیث انہوں نے کون سی ذکر کی؟ انما الاعمال بالنیات. علماء نے بہت ساری باتیں اس حدیث کے شروع کرنے کے سلسلے میں کہی ہیں کہ پہلی حدیث یہ کیوں، اور بھی تو کتنی ساری حدیثیں ہیں. امام البخاری نے اپنی کتاب میں پہلی حدیث یہ کیوں ذکر کی ہے، اور کئی اسباب علماء نے ذکر کیے ہیں. ایک سبب علماء نے کہا کہ انسان کی عبادات، اس کے اعمال کے مقبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. کوئی بتا سکتا ہے وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ میں بھی پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ اب شام کو مجھ کو جوابات دینے ہیں آپ کے، اس سے پہلے میں بھی حق رکھتا ہوں کہ آپ سے کچھ پوچھوں، تاکہ اب دیکھیے فوراً جاگ جاتے ہیں لوگ جیسے سوال پوچھے تو آپ کو جگانے کے لیے بہت اچھا طریقہ ہی ہے. آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ عمل کی قبولیت کے اعتبار سے کیا شرطیں ہیں، کتنی ہیں، کون کون سی ہیں؟ جی، عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، ایک اخلاص نیت اور دوسرے اتباع سنت. جب تک کہ یہ 2 شرطیں پوری نہ ہوں کسی بھی مسلمان کا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. علماء نے کہا، امام البخاری نے کتاب لکھی حدیث کی، کہا دیکھو یہ سنت ہے، لو اپنے اعمال کی ظاہری اصلاح کے لیے یہ ہے. کون سا عمل؟ نماز کیسے پڑھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، روزے کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کی کیا نصاب ہے، حقوق کیسے ہیں. تو اعمال جو بھی کرنے ہیں اس کی ظاہری شکل، اس کا ڈھانچہ، اس کی شرائط، اس کے ضوابط کیا ہیں، یہ سب اس کتاب میں ہیں. یہ سنت ہے، اتباع سنت کے لیے یہ ہے. لیکن تمہارے پاس حدیثیں ہیں، تم اپنے اعمال کی ظاہری اصلاح کر رہے ہو، اس کے لیے علم حاصل کر رہے ہو، پہلے اپنی نیت صحیح کرو. اس لیے کہ اتنا سارا علم اگر غلط نیت سے تم حاصل کرو گے تو یہ تمہارے لیے نجات کی بجائے وبال بنے گا. تو امام البخاری نے سنت کی کتاب دی، جو کہ ایک شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے، اور دوسری شرط جو اس کی اخلاص نیت ہے اس کو پہلے ہی بیان کیا کہ طلب علم کے لیے بھی اخلاص نیت ضروری ہے. سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی اخلاص نیت ضروری ہے، کہ ایک شرط کے لیے بھی دوسری شرط ضروری ہے، کہ نہ صرف نماز کے لیے اخلاص نیت ہے، نہ صرف روزے کے لیے ہے، بلکہ جو خود عمل کی قبولیت کی شرط ہے اتباع سنت، اتباع سنت میں بھی اخلاص نیت ضروری ہے. اس لیے پہلی چیز کیا بیان کی؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا نامہ اعمال میں معاملہ ثبت ہوگا. اچھی نیت، اچھا انجام، عمل مقبول، مرتبہ اونچا. بری نیت، چاہے وہ حج کرے، چاہے وہ دعوت دے، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ مجاہد ہو، چاہے وہ سخی ہو، کوئی بھی ہو، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو پھر اس کا عمل نہ صرف یہ کہ اس کے لیے نجات نہیں بنے گا بلکہ اس کے لیے وہ وبال بنے گا. تو ہم اپنی نیت کی اصلاح کر کے بیٹھیں کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں. بعض اوقات آدمی دیکھیں کیا ہوتا وہاں پہ. ہم اپنی نیت کیا بنائیں اور ہم ہر دینی مجلس میں جائیں جہاں کتاب و سنت کی بنیاد پر باتیں ہوتی ہیں. ہماری نیت طلب علم کی ہو، حفاظت علم کی ہو اور اشاعت علم کی ہو. یہ 3 نیتیں ہماری ہونا چاہیے. اور بھی اس کے علاوہ علماء نے ذکر کی ہیں، دفاع علم ہے یا اسی طرح سے اور بھی باتیں کہی ہیں. تو 1 علم حاصل کرنا، 2 علم کی حفاظت کرنا، 3 علم کی اشاعت کرنا یعنی اس کو پھیلانا. یہ 3 نیتیں آپ کر کے اگر بیٹھتے ہیں تو یہ مجلس آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی.
ورنہ یہ وقت نکل جائے گا، آخرت میں کام نہیں آئے گا، چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوں، اس لیے کہ عمل نیت ہی کی بنیاد پر قبول ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو نیت کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی جو ہماری مجلس ہے یہ ایک سلسلہ ہے دینی دروس کا۔ اس کا مقصد یہی چیزیں ہیں کہ ہمارے افراد میں، وہ افراد خصوصاً جو قرآن و سنت کی طرف ابھی ابھی آئے ہیں، اور وہ بھی افراد جو ابھی تک قرآن و سنت کی طرف نہیں آئے ہیں لیکن اس مجلس میں آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہاں ہوتا کیا ہے، دیکھیں۔ ہماری اس تحریک کا، ہماری اس دعوت کا، ہماری اس کوشش کا مقصد یہ ہے کہ امت میں دین کا صحیح فہم پیدا ہو۔ امت کے افراد کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ یہ؟ کچھ اور کرنے کے لیے اپنے پاس نہیں تو یہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مجلس ہماری کیوں ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تبرک کے طور پر ہم جمع ہو جائیں، چلو ایک رسم ادا کر لیں؟ نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ امت کا کیا ہے۔ باطل فرقوں کے کسی ایسے فرقے کا نام بتائیے جس میں آپ کو عالم نہیں ملے گا۔ ایسا کوئی فرقہ ہے آپ کے پاس؟ ایسا کوئی فرقہ ہے کہ جو باطل فرقہ ہے اور اس کے پاس کوئی عالم نہیں ہے؟ ایسا کوئی باطل فرقہ بتائیے جو قرآن کی آیت یا حدیث پیش نہ کرتا ہو اپنے باطل کی تائید میں، ہے کوئی ایسا؟ آپ کے ذہن میں کوئی ہے ایسا فرقہ؟ شیعہ ہیں، وہ دلیل نہیں دیتے ہیں، بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، معذرت کے ساتھ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کی کچھ غلطیاں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی فرقے، جماعتیں، ٹکڑیاں، جو بھی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے غلطی میں، گمراہی میں مبتلا ہیں، یہ قرآن کی آیتیں بھی پیش کرتے ہیں، یہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں، پھر اس کے باوجود غلطی کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سلف کا فہم نہیں ہے۔ دیکھیے، دو وجوہات ہوتی ہیں آدمی کی گمراہی کی۔ ایک، غلط چیز کو صحیح سمجھ لینا، یعنی علم، ایسا علم جو دین میں قابل اعتماد نہ ہو۔ مثلا حدیث ہے لیکن ایسی حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ لیا جو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو، ضعیف حدیث یا جھوٹی حدیث کو صحیح حدیث سمجھ لیا اور اسی سے اپنا عقیدہ بنا لیا، اسی سے عمل کرنا شروع کر دیا، اسی کی بنیاد پر عبادت شروع کر دی۔ تو غلط عمل کی، غلط عقیدے کی، گمراہی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی غیر معتبر بات کو معتبر سمجھ لیتا ہے، وہ ضعیف حدیث کو صحیح حدیث سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ عمل بنا لیتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو کہ عام طور سے باطل فرقوں میں پائی جاتی ہے، گمراہی کے اسباب ہیں۔ ایک صحیح بات کو غلط طریقے سے سمجھنا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی سے کہا، مسلم کی حدیث ہے، فلاں صحابی سے کہا کہ آپ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ صحابی نے رات میں خدمت کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا، استنجا وغیرہ کے لیے پانی رکھتے تھے۔ ایک دن آپ نے کہا مانگو، کیا مانگنا ہے؟ اب اس سے لوگوں نے دلیل کیا لی؟ دیکھو، اب صحابی نے کیا کہا، کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ مجھ کو جنت میں ملے۔ صرف جنت نہیں، جنت میں آپ کا ساتھ۔ تو اب سوچا حدیث کو، اور حدیث تو بالکل معتبر ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، ایک دم ثابت شدہ حدیث ہے۔ اب مطلب کیا لیا اس سے؟ دیکھو، اس حدیث میں صحابی نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں صحبت مانگی، جنت میں رفاقت مانگی، تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا تو دنیا، جنت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں جس کو چاہے دیں۔ جب جنت دے سکتے ہیں تو اولاد نہیں دے سکتے، رزق میں برکت نہیں دے سکتے ہیں، بچا نہیں سکتے ہیں، جہنم سے بچا سکتے ہیں، تو پیٹ کی بھوک سے، دنیا کی آگ سے، دنیا کی پریشانی سے کیوں نہیں بچا سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ کیا ہوئے؟ مختار کل ہوئے، مشکل کشا ہوئے۔ کہ جب بھی جی میں آیا یا رسول اللہ المدد، تو حدیث معتبر ہے، لیکن معتبر حدیث کے باوجود ایک آدمی کیسے غلط جاتا ہے؟ وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک آدمی دین کی باتیں، جو معتبر باتیں ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں یا صحیح احادیث ہوں، ان کے سمجھنے میں غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، آزاد روی اختیار کرتا ہے، اپنے دل سے جیسا چاہا سمجھ لیا، اپنے دل سے جیسا چاہا سمجھ لیا۔ یہ دوسری بلا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان گمراہی کے گڑھے میں چلے جاتے ہیں۔ تو پہلی وجہ کیا تھی؟ دو وجوہات ہیں گمراہی کی، دو وجوہات ہیں۔ کیا ہیں؟ نمبر ایک، پہلی وجہ کیا ہے؟ غیر معتبر علم کو معتبر سمجھ لینا۔ اس کو یاد رکھیے آپ، یہ کلاس روم ہے ہمارا، یہ نہیں کہ ہم بیان سن لیں بہت اچھا ہوا، کیا ہوا نہیں معلوم، لیکن ہوا بہت اچھا، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دیکھیے جذبات، کچھ مجلسیں وہ ہوتی ہیں جس میں بات تو یاد نہیں رہتی لیکن دل میں جذبات بن جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے کہ آدمی کے جذبات مضبوط ہو جائیں، چاہے بات یاد نہ رہے، ایمان دل میں جوش مارنے لگے سینے میں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن آدمی دعوت دینے کے لیے صرف ایمان اس کا کافی ہے کہ میرا ایمان بہت قوی ہے، اب میں بولوں گا جب تک نہیں، تب تک کہ سمجھے گا کیسے سامنے والے کو۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ آدمی کے پاس علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ جو ہماری مجلس ہے یہ صحیح فہم کی مجلس ہے، یہ اسٹڈی ہماری ہے، یہ ہماری دراسہ ہے، یہ ہم سوچنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ واقعی حقائق کیا ہیں۔ اس میں بعض اوقات انسان کو روکھا پن، سادہ پن محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ چیز اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو بہت ساری گتھیاں آدمی کی سلجھ جاتی ہیں، سمجھانا آسان ہوتا ہے، علاج کرنا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک دکان ہوتی ہے مٹھائی کی اور ایک ہوتی ہے دوائی کی، دونوں کا اپنا اپنا ایک فائدہ ہے، وہاں لذت ہوتی ہے اور یہاں کڑواہٹ ہوتی ہے، لیکن دونوں کی اپنی ایک افادیت ہے۔ آدمی کا دل ایک دم باغ باغ ہوتا ہے کب؟ مٹھائی جب کھاتا ہے، طبیعت میں انشراح پیدا ہوتا ہے، فرحت پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا فائدہ ہے۔ اور دوائی بعض اوقات کڑوی ہوتی ہے، اس میں کوئی رغبت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی افادیت ہوتی ہے، اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنا مزاج ایسا بنائیں کہ ہم لوگ ایسے دروس میں بھی حاضر ہوں جن میں واقعی گہرائی کے ساتھ یہ آیت ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ حدیث ہے، اس کا یہ حوالہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ لفظ ہے، دیکھو اس میں یہ غلطی لوگ سمجھنے میں کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے۔ اس طرح کی جو اسٹڈی ہوتی ہے، اس طرح کی جو دراسہ ہوتی ہے، جو سمجھنا ہوتا ہے دین کو، اگرچہ ایسی مجالس میں وہ رغبت اور قوت بیان اور وہ ساری باتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہوتی ہے لوگوں کے لیے۔ اگر ایسی مجلسوں میں آدمی بیٹھتا ہے جم کے، چاہے سر پر نیند کتنی ہی کیوں نہ منڈرا رہی ہو، لیکن پھر بھی آدمی کسی طرح سے اپنے آپ کو جگا کے بٹھاتا ہے اور یہ باتیں یاد رکھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے زندگی بھر کے لیے نجات کا ایک دستاویز ہو سکتا ہے۔ ایک فٹ پٹی آپ کو مل جائے، آپ کو مارکیٹ میں کوئی دھوکہ نہیں دے گا۔ صحیح ترازو آپ کو مل جائے، کوئی دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ کے پاس ترازو نہیں ہے، آپ کچھ اناج یا کوئی پتھر یا کوئی چیز آپ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، آپ کو وزن چیک کرنا ہے۔ ایک آدمی بھائی کیوں رکے یہاں پہ؟
بولے وزن کرنا ہے، کتنا ہے معلوم نہیں ہے. وہ 2 کلو ہے. اچھا 2 کلو ہے، اچھا ٹھیک ہے چلو 2 کلو تو 2 کلو، بہت بڑا بزنس مین ہے. وہ تھوڑی دور گیا نہیں تھا، دوسرے چچا ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو یہاں پہ، کیوں بیچ میں کھڑے ہو بھیڑ کے اندر؟ کہا چچا وزن کرنا ہے 2 کلو. 2 کلو نہیں ہے 3 کلو ہے. اب یہ کیا ایوریج کرے گا، 3 ہے یا 2 ہے تو 2.5 ہو گیا، کیا کریے؟ کوئی آدمی اس کو راستہ تلاش کرنا ہے، اس کے پاس نقشہ نہیں ہے، اس کے پاس نقشہ نہیں، جی پی ایس نہیں ہے اس کے پاس. اب چوک میں رکا، کچھ بچے کھڑے ہیں وہاں پہ کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں. ادھر آؤ بیٹا، بیجاپور کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے؟ یہاں سے آپ چلے جاؤ، یہاں نہیں، یہاں سے چلے جاؤ. وہاں سے گیا، بڑے میاں ملے، پوچھا ان سے چوک میں، پھر ایک چوک میں جا کے پوچھا حضرت یہ راستہ بھی، ارے کہاں آ گئے آپ یہاں پہ، کون بتایا راستہ آپ کو؟ آپ پھر سے وہاں جاؤ، پھر سے سیدھا جاؤ، وہاں سے راستہ ہے. ایک آدمی جس کے پاس خود اپنا نقشہ نہ ہو، اس کے بھٹکنے کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کو جو چاہتا ہے، کوئی بولتا ہے یہاں جاؤ تو وہ یہاں جاتا ہے، کوئی بولتا ہے یہاں جاؤ تو وہ یہاں جاتا ہے. وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. اور ایک آدھ ڈاکو اس کو مل گیا تو ایک کام کرو، اس روم میں سے ہو کے جاتا ہے راستہ بیجاپور کے لیے، اس کمرے سے دروازہ اس کا. اندر گئے، پتہ چلا کچھ لوگ اس کی خدمت کے لیے پہلے سے موجود ہیں. جو بھی ہے جیب میں وہ بھی نکالو، کپڑے بھی نکالو، سیدھا باہر. کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں ڈاکٹر کا معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو، ایجوکیشن کا معاملہ ہو، مال کا معاملہ ہو، اعمال کا، دین کا معاملہ ہو، کتنے لوگ ہیں جو کتنی ٹھوکریں کھاتے ہیں. کبھی اس پہ بھروسہ کیا، کبھی اس پہ بھروسہ کیا. آنکھ بند کر کے جب تک آپ کسی کے پیچھے چلو گے، آپ ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہو گے. پیچھے چلنا ہے، علماء سے آزاد ہو کے نہیں چلنا ہے، لیکن آنکھ بند کر کے. اللہ نے آنکھ دی کیوں ہے؟ بند کرنے کے لیے. اللہ نے آنکھ دی ہے کہ آدمی آنکھ کھول کے چلے، دیکھے. افلا تبصرون، تم دیکھتے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، سوچنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے. اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے ہیں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی آپ کہیے کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اندھی تقلید کرنے والا اور تحقیق کی بنیاد پر اتباع کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اندھا کسی کے پیچھے چلتا ہے، جہاں جو لے جائے، چلو چچا راستہ پار کرا، راستے کے بیچ میں لے جا کے چھوڑ دیا، کیا کرے گا؟ وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے اور اس کے گمراہ ہونے کے مواقع بہت بڑھ جاتے ہیں. اور آج امت کا حال یہی ہے کہ نہیں ہے؟ میں ذرا سا ہاتھ پکڑ کے چلا لو ہم کو، پھر جو جہاں چلانا چاہ رہا ہے وہاں چلا رہا ہے، اس کو وہ اپنا کام چلا رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے، اس کی جیب بھی خالی کر رہا ہے اور اس کا دین بھی دل میں سے خالی کر رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو جبے والے ہیں، پگڑی باندھے ہوئے ہیں، اور امت کا نہ صرف مال بلکہ اس کا دین، اس کا مآل بھی خراب کر رہے ہیں، اس کا انجام بھی خراب کر رہے ہیں. تو یہ برائی کیوں؟ یہ برائی کیوں ایسا ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ دلیل نہیں ہے. دیکھیے نقطہ آ گیا نا، دلیل. آپ دلیل پہ دھبا لگا دو، آپ کو کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے؟ ذلیل. جس آدمی کے پاس دلیل ہے وہ ذلیل نہیں ہوگا. دلیل کا نہ ہونا ذلت کی ابتدا ہے. اور خصوصاً اس دور میں جہاں پر بھٹکانے والے تلاش میں کوئی ملے جس کو بھٹکائیں، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، میڈیا ہو، سی ڈی ہو، ڈی وی ڈی، کیا ہے. برائیاں تلاش کر رہی ہیں کہ کوئی مل جائے ہم کو جس سے ہم لپٹ جائیں. عالمی سطح پر ایک علاقے کی برائی سارے عالم میں منٹوں میں پھیل جاتی ہے. اتنا پاورفل سسٹم ہمارا میڈیا کا ہو چکا ہے. ایسے دور میں ایک آدمی اپنے دین کے معاملے میں
دوسروں کے رحم و کرم پر ہو، یہ بہت ڈینجر چیز ہے، یہ بہت سوچنے کی چیز ہے کہ وہ اس دنیا میں چلے گا کیسا۔ آپ اپنے بچے کو اگر بمبئی میں بیچ راستے پر چھوڑ دو تو آپ سوچو اس کا کیا حال ہوگا۔ بچہ ہے آپ کا 2-3 سال کا ہے، بمبئی میں اتنی بڑی بڑی سڑکیں ہیں، اتنے تیز راستے ہیں، ایکسپریس ہائی وے پہ آپ بیچ میں چھوڑو گے اس کو؟ آپ خود بھی جانا پسند نہیں کرو گے۔ ایکسپریس ہائی وے پہ لوگ راستہ کراس کرنے کو بھی 5 بار سوچتے ہیں۔ بچے گھر پہ راستہ دیکھ رہے ہیں میرا، کراس کروں گا گاڑی مجھ کو کراس کر دے گی، کراس۔ تو ایک آدمی اس دور میں گمراہ ہونا اس کا بہت ممکن ہے، بہت آسان ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم کو دین سیکھنا ہے دلائل کے ساتھ، اور یہ جو چیز ہے، یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، وہ اسی عمل اور اسی مقصود کی تکمیل کے لیے ہے کہ آپ جو دروس سنیں گے آپ کے سامنے اس کا مواد موجود ہوگا، آپ دلائل کے ساتھ دین کو سیکھیں۔ یہاں جو سنا بہت ساری چیز یاد نہیں رہتی، اب جتنی باتیں میں نے کہی آپ واپس سے اگر آپ کو کسی کو کہا جائے کہ آپ پورا سناؤ واپس، تو کتنی باتیں ہیں جو ہم چھوڑ دیں گے، ہم بھول جاتے ہیں۔ آدمی بہت کم وقت میں ساری باتیں بھول جاتا ہے، لیکن یہ باتیں اگر آپ کے پاس ثبت ہوں اور تشریح کی بجائے کم سے کم دلائل آپ کے سامنے ہوں، تو آپ یہ دلائل جب بھی پڑھیں گے وہ ساری بات آپ کے ذہن میں واپس آ جائے گی۔ کیونکہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آدمی ایک بات، اس کا متن ہے، اس کے اطراف جو تشریح ہے، جیسے ہی متن پڑھتا ہے اس کو ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں، ساری باتیں اس کو یاد آ جاتی ہیں۔ تو ہم اس درس میں، آج کی اس گفتگو میں، علم کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے کہ علم کی اہمیت کیا ہے اور اہل علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے، جہالت کے نقصانات کیا ہیں، علم کے حاصل کرنے کے فضائل کیا ہیں۔ ایک پہلی چیز فی نفس ہی علم کی فضیلت کیا ہے، 2 طلب علم کی فضیلت کیا ہے، وہ عمل کتنا قیمتی ہے جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے، علم کے حاصل کرنے کی کوشش کتنی اچھی کوشش ہے، پھر جس کے پاس علم ہو، علم والا ہونا یہ کتنا اچھا ہے، اور پھر علم نہ ہو، آدمی علم کے لیے کوشش نہ کرے، یہ کتنا برا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اگرچہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ یہ اتنا لمبا مقدمہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا کیونکہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، یہ اس کا مقصد آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ عام دروس کی طرح نہیں ہے۔ عام جو خطابات ہوتے ہیں ان کا ایک اور مقصد ہوتا ہے، آپ کے ایمانی جذبات کو قوی کرنا ہے۔ اس میں کچھ خطابات ہوتے ہیں جو تعلیمی اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، جس میں آپ کو علم دیا جاتا ہے۔ یہ جیسے اسکول کا زمانہ ہم نے پایا تھا، اور جو لوگ اسکول نہیں گئے ان کی تمنا بھی پوری ہو جائے گی، کہ جیسے اسکول میں کتاب کھول کے ہم پڑھتے تھے، ویسے ہی اس سلسلے میں جو ہمارا انشاءاللہ مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ اس میں جو بھی حضرات ہیں جنہوں نے بھی جس طرح سے کوشش کی، اللہ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جو آپ حضرات نے کیا ہے، اور آج جو بھی اس میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے، اور جو نہیں آئے ان کو بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ ہم دین کا فہم، صحیح فہم حاصل کریں اور دین کو دلائل کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو کچھ میں نے کہا وہ اسی آیت کی تشریح کے طور پر تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ کہیے، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، کیا ہم تم کو بتلائیں، بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تم کو بتلائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، گھاٹے میں کون ہیں، عمل کر کے گھاٹے میں کون ہے۔ دیکھیے ایک آدمی وہ ہے جو ٹرین 6 بجے کی تھی اور گیا ہی نہیں اسٹیشن پہ، ٹرین ملے گی اس کو یا آئے گی گھر تک لینے کے لیے، آپ بھول گئے میں آئی ہوں، نہیں آئے گی،
ٹرین اس کو نہیں ملے گی. وہ گیا ہی نہیں, کوشش ہی نہیں کیا اس نے, وہ سوتا رہا. دوسرا وہ آدمی ہے جلدی اٹھا اور اسٹیشن پہ گیا. ٹرین تھی 4 نمبر پلیٹ فارم پہ, یہ گیا 5 نمبر پہ, وہ بھی فلائی اوور سے ہو کے, اور جا کے ٹرین میں بیٹھا اور سوچ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو میں ہی پہنچا ہوں. چلو اچھا ہوا, بھاگ دوڑ کی, کلی کو کچھ دینے کی, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ایک دم اچھی ایسی سیٹ ملی کہ ابھی سو جاؤں. میں ایک سے زیادہ ہوتا تو بھی کتنا اچھا ہوتا, کتنی ساری سیٹیں ہیں, میں ایک ہی ہوں. گھر والوں کو بھی لاتا تو سیٹ مل جاتی. اور بعد میں دیکھ رہا ہے کھڑکی سے باہر تو لگ رہا ہے چلو ٹرین ابھی چل رہی ہے, لیکن کوئی بھی نہیں ٹرین میں. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ باہر کھڑا ہوا آدمی بھی ساتھ میں ہی چل رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دوسری ٹرین چل رہی ہے. اور بعد میں جب اعلان ہوا تو معلوم ہوا تیری ٹرین وہ ہے, یہ نہیں ہے. نکل کے جو بھاگا, دوڑا, گرا, پڑا, یہ ڈبہ ادھر, تھیلی ادھر, سب ہاتھ پاؤں فریکچر ہو کے جب دواخانے میں پہنچا ہے تو معلوم پڑا اتنی کوشش, ٹکٹ کے پیسے گئے, صبح کی اتنی پیاری نیند گئی جو فجر چھوڑ کے میں سوتا ہوں. ٹرین کے لیے اتنی نیند کی قربانی کوئی چھوٹی چیز ہے؟ جس کے لیے فجر قربان ہو جاتی ہے, ایسی نیند, اس کے لیے وہ نیند میں نے قربان کیا ہوں ٹرین کے لیے. وہ نیند بھی گئی اور کتنا نقصان ہو گیا, اور ہڈیاں ٹوٹیں وہ الگ, اور ٹرین تو گئی وہ گئی. یہ کوشش کی اس نے, اتنی کوشش کر کے ٹرین نہیں ملی. زیادہ لاس میں کون ہے؟ جو نہیں گیا. وہ بولے گا اچھا میں نہیں گیا بھائی, میں تو سوتا رہا. اگرچہ میرا نقصان ہے لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ زیادہ نقصان کس کا ہے؟ جلدی اٹھنے والے کا یا سونے والے کا ہے؟ اس کا بھی نقصان ہے. لیکن بیچارہ اتنا بھاگ دوڑ کیا, اتنا سب کچھ, سب سے پہلے جا کے ٹرین میں بیٹھا, لیکن کیا ہوا؟ ٹرین ملی, دوسری ٹرین ملی اس کو, غلط ٹرین ملی. اللہ تعالیٰ نے, یہ بڑی حقیقت ہے ٹرین کی, اس میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن زندگی میں آپ بتائیے, جو آدمی بیجاپور کی بجائے شولاپور کی یا کسی اور ٹرین میں بیٹھ جائے, اس کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی چلو ٹھیک ہے غلطی ہوگی, کل نیکسٹ ٹائم صحیح کریں گے. لیکن جو آدمی جہنم کی ٹرین میں بیٹھ گیا جنت کی بجائے, اور وہ بیدار بھی نہیں ہوا, سو گیا, اور مل گیا ابھی تو کیا ہے, چھوڑ دو ابھی, سو جاؤ جلدی, نیند پوری کریں گے ٹرین میں. جو آدمی ایسا ہے وہ آدمی کتنا بڑا لاس میں چلا گیا. اللہ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی آپ کہیے, لوگوں کو بتائیے یہ بات, کیا ہم تم کو بتائیں کہ عمل کر کے بھی کون زیادہ گھاٹے میں ہے, کوشش کرنے کے باوجود کون خسارے میں ہے. عمل کے اعتبار سے, کوششوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں, خسارے میں کون ہے؟ اور جواب خود اللہ نے دیا ہے, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوششیں دنیا ہی میں رائیگاں چلی گئیں, برباد ہو گئیں, ایکسیپٹیبل نہیں ہوئی, فیل ہو گئیں. اور وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا عمل دنیا میں برباد ہوا, کیا دنیا میں برباد ہوا. اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے ہی نہیں, اللہ کے ہاں وہ لسٹ میں آ رہا بھی نہیں, اس کی تو گنتی ہی نہیں ہے, وہ دنیا ہی میں ختم ہو چکا ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ دنیا میں اس کی کوششیں برباد ہوئی, دنیا میں جو کچھ کیا سب برباد. لیکن اس کو معلوم ہے میرا کام برباد ہوا ہے؟ نہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک غلط کام کر رہے ہیں جو برباد ہونے والا ہے.
لیکن عمل پہ عمل، عمل پہ عمل، حج، زکوٰۃ، یہ وہ، اولیاء کی قبروں پر جا کر سجدے، 12 ربیع الاول کا جلوس، فاتحہ، کندوری، 11ویں، 12ویں، 40واں، 3واں، 10واں، سالواں، کیا کیا ہے سب کر رہا ہے، عرفہ، خرافہ جو بھی ہے سب کر رہا ہے، اور کیا سمجھ رہا ہے اپنا تو نمبر لگنے والا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے دائیں میں رہوں گا، بائیں میرا بھائی رہے گا، قبر میں جواب دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود آ جائیں گے، جواب دے کے سب کو بھگا دیں گے فرشتوں کو۔ بھرم میں ہے، دھوکے میں ہے کہ ایک آدمی یہ سمجھ کے پانی میں کود جائے، ایسا پانی جس میں مگرمچھ ہے، کہ کوئی مجھ کو بچانے کے لیے آئے گا، اور دیکھے پلٹ کے تو کنارے پہ کوئی بھی نہیں، اور اس کو تیرنا آتا بھی نہیں، کیا حال ہوگا اس آدمی کا؟ وہ ڈوب کے ہلاک ہوگا۔ وہ آدمی جو تحقیق کے بغیر عمل کرتا ہے، اس آدمی کا حال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی کوششیں دنیا میں برباد ہو گئی، لیکن وہ کیا سمجھتے رہے؟ ہماری کوششیں برباد ہو رہی ہیں؟ نہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اچھا کام سمجھ کے کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ برباد ہے، برباد ہے، برباد ہے، مقبول نہیں ہے۔ اب آخرت میں جب یہ جائے گا تو کیسے جائے گا؟ میں نے بہت ساری نیکی آگے بھیجی ہیں، میں نے تو کیا کیا نہیں کیا ہے، لیکن آخرت میں جا کر جب دیکھے گا تو معلوم ہوگا کہ تو نے جو کچھ کیا تھا وہ تو برباد ہو گیا، نہیں یہاں پہ کہاں ہو، کہاں ہو۔ ایک آدمی سعودی چلا جائے اور وہاں سے ہر ماہ تنخواہ میں سے آدھی تنخواہ بھیجتا رہے، اور پوسٹ مین بیچ میں ہی منی آرڈر ہضم کر لے، اور یہاں وہ سوچے کہ میں نے کتنے ہر مہینے کیلکولیٹ کر کے 2 سال میں وہ 2 لاکھ بنا دیا اس نے، یہاں آ کے دیکھ رہا ہے تو کہا کہ 2 لاکھ، گھر والے بات ہی کرنے کو تیار نہیں، گئے تو گئے، پیسہ بھی نہیں بھیجا، 1 پیسہ نہیں بھیجا، سب ناراض، ارے میں نے بھیجا، کہاں گیا؟ سب چلا گیا، پیٹ مار مار کے، بھوکا رہ کے، الٹے سیدھے کھانے کھا کے، کبھی اس کے ڈبے میں کبھی اس کے ڈبے میں کھا کھا کے پیسے بچایا ہے کہ نہیں؟ کبھی روزے بھی رکھ لیے نفل زبردستی کے پیسے بچانے کی۔ سعودی جانے والوں کو معلوم ہے کیا کیا کرتے ہیں وہ لوگ، گھر میں پجامے کی بجائے لنگی پہ ہی کام چلا لیا سال بھر۔ کتنا آدمی بچا بچا کے اس نے بھیجا یہاں پہ، یہاں معلوم پڑا کہ جو میں نے بھیجا تھا وہ یہاں نہیں ہے، وہ کہیں اور چلا گیا، معلوم نہیں کہاں گیا، کس کو پکڑوں میں، کہاں سے لاؤں پیسہ میرا؟ تکلیف کی تکلیف، اور سب کا سب برباد۔ دنیا میں کوشش کر کر کے نیکی آگے بھیج رہا ہے، پتہ چلا وہ اللہ کے مقبول ہی نہیں ہے، وہ تو پہنچا ہی نہیں وہاں پہ، وہ تو آخرت کی ترازو میں تلنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ ایک ہی وجہ اس کی ہے، ایک آدمی ایسی چیز کو دین سمجھ لے جو دین نہیں ہے، ایسی چیز کو دین سمجھ لے جو دین نہیں ہے، وہ دین کا علم حاصل کرنے کی بجائے عمل کا شوق اپنے اندر اتنا رکھے کہ تحقیق کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے کتنا علم حاصل کریں گے، عمل کرو، عمل اصل عمل ہے، بلا شبہ اصل عمل ہے، لیکن عمل کے لیے علم ضروری ہے۔ کوئی آدمی کہے بھائی منزل پہ پہنچنا ہے تم کو تو بیٹھ کے نہیں چلے گا، نقشے کو گھورنے سے نہیں چلے گا، چلنا پڑے گا تو منزل پہ پہنچو گے، صحیح ہے، لیکن جس کو معلوم نہیں منزل کہاں ہے، صرف چلو پہنچ جاؤ، ایسا صحیح ہے؟ ارے کہیں تو چلو، نہیں معلوم تو کیا ہوا، چلو، چلنے سے پہنچتے ہیں، کہیں تو چلو پہنچ جاؤ گے منزل پہ، چلتا ہے ایسا؟ نہیں چلتا ہے، جب تک کہ اس کو راستہ معلوم نہ ہو اس کا چلنا بعض اوقات منزل سے دور اور بعض اوقات اپنی ہلاکت سے قریب اس کو لے جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام زندگی میں، سب سے پہلا کام زندگی میں یہ ہے کہ ایک انسان حق کی معرفت حاصل کرے، اس کو معلوم ہو صحیح کیا ہے،
اس کو معلوم ہو صحیح کیا ہے. یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں، یہ بہت اہم چیز ہے. یہ اگر نہیں سمجھ میں آیا باقی سب کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. علم کی اہمیت، علم کے حاصل کرنے کی سنگینی کیا ہے. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، بھائی علم حاصل کرنا بہت اچھی چیز ہے، چلو آپ نے کیا بہت اچھا کام کیا، میں نے نہیں کیا کوئی بات نہیں. بہت سارے لوگ علم کو محض ایک فضیلت کی چیز سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی صدقات کرتا ہے، غریبوں کو خیرات کرتا ہے، اچھا کام ہے. یہ نہیں کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نفل ہے وہ. کوئی تہجد پڑھتا ہے، یہ نہیں پڑھتا ہے کوئی بات نہیں، پڑھنے والا بہت اچھا، نہیں پڑھنے والے پہ کوئی گناہ نہیں. کیا علم کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ بھائی آپ تو علم حاصل کر رہے ہو، بہت اچھا کام کر رہے ہو، ہم نہیں کر رہے کوئی بات نہیں، ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے. علم کا حاصل نہ کرنا آدمی کی ہلاکت کی طرف پہلا قدم ہے. دین کا صحیح علم جنت کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا قدم ہے. اسی لیے آپ دیکھیے عرب میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، آپ کو رسالت دی گئی، آپ پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حقائق، سچائی کیا ہے کا علم دیا. اس وقت عرب میں کیا کیا برائیاں تھیں آپ کو معلوم ہے. عرب میں لوگ اپنے بچوں کو دفن کرتے تھے زندہ، لڑکوں کو بھی فقر و فاقے کے ڈر سے، اور بچیوں کو غیرت کی وجہ سے کہ ہماری بچی کسی اور پرائے گھر میں جائے گی، ہماری ناک کٹے گی، اس کا ہم کو غلام بننا پڑے گا، اس کے آگے جھکنا پڑے گا. بچیوں کو بھی دفن کرتے تھے. برہنہ طواف کرتے تھے کعبہ کا. کعبہ میں بت بھر رکھے ہوئے تھے، کئی بت رکھے ہوئے تھے کعبہ میں. آپس میں جنگیں کرتے تھے بے وجہ بے بنیاد، بس قبائلی غیرت کی بنیاد پر آپس میں لڑتے تھے. اور حلال و حرام کی کوئی تقسیم نہیں تھی، جس چیز کو چاہ حلال کر لیا، جس کو چاہ حرام کر دیا. عورتوں پہ ظلم تھا، عورتوں پہ ظلم تھا. نکاح کی کوئی قید نہیں تھی، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا ایک عورت کئی لوگوں سے جماع کرتی، بچہ جب ہوتا تو دیکھتی اس کا چہرہ کس کی طرح ہے، اس کے باپ کو بلا لیتی اور اس کے باپ کو دے دیتی. ایک عورت سے کئی لوگ تعلق قائم کرتے، جب بچہ ہوتا حمل کس کا ہے معلوم نہیں. اتنی گندگی کہ بچہ ہونے کے بعد دیکھتے اس کا چہرے کو، بچے کا چہرہ کس کی طرح ہے، فلاں کی طرح ہے، جس نے اس سے تعلق قائم کیا ہے، اس کو بلاتے، یہ تیرا بچہ لے جاؤ. یہ معاملہ نکاح نہیں. کیا برائی نہیں تھی، مٹی کا ڈھیر بنا لیا، اس کی پوجا کر لی، ایسا بھی کرتے تھے. یہ ساری برائیاں وہاں پر تھی. اب بتائیے سب سے پہلے جو پیغام اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے آ رہا ہے، کیا ساری برائیوں کا رد اللہ نے اس ایک پیغام میں کیا جو پہلے پیغام اللہ نے بھیجا؟ ان ساری برائیوں کے حل کے لیے جو چیز جڑ تھی، اصل برائی تھی، اس اصل برائی کو دفع کرنے کے لیے اللہ نے پہلا میسج کیا بھیجا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ بہت اہم سوال ہے کہ پہلا پیغام میسج اللہ کے پاس سے آیا کیا؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے کیا ہے رب میں، کیا برائیاں ہیں، سب معلوم ہے. سب سے پہلا پیغام اللہ نے کیا بھیجا؟ ایک ایسے نبی پر جو کہ ایک امی نبی تھے. کیا آیتیں آئی؟ وہ سورہ العلق کی پہلی 5 آیتیں ہیں. کیا آیتیں ہیں وہ؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. پہلی آیتیں ہیں. اس میں نہ بچوں کے دفن کرنے کے بارے میں کچھ ہے، اس میں آپسی جنگوں کے بارے میں بھی نہیں، حلال و حرام کے بارے میں بھی نہیں. تو ہے کیا اس میں؟ اس میں اللہ نے پہلا لفظ کیا کہا؟ اقرا، پڑھ. لیکن پڑھ کیا؟ آج ہماری قوم دیکھیے غلط فہم کی مصیبت کیا ہے. پڑھ، قرآن مت پڑھ، انگلش پڑھ، جیک اینجل پڑھ. تو ہماری اسکولوں میں
جب بھی کوئی اسکول کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں کون سی آیت پڑھی جاتی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی. دیکھیے قرآن میں اقرا آیا ہے، یعنی مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے. بلا شبہ پڑھا لکھا مسلمان کو ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بدر کے قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے کے لیے کہا تھا انصار کے بچوں کو، تو پڑھنا لکھنا آنا چاہیے مسلمان کو. لیکن کون سی آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے اس کو وہ چھوڑ دیا، دوسری طرف فٹ کر دیا، اس کو دوسری طرف اس کو فٹ کر دیا کہ دنیاوی علوم کے لیے یہ آیت لگا دی گئی. اسی لیے بچہ امتحان کے دن پوچھتا مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب میں نے پڑھائی نہیں کی اس امتحان کی، اب کوئی دعا ہے ایسی، یعنی کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ ایک دم عجیب و غریب طریقے سے بغیر پڑھائی کے میں وہ دعا پڑھ لوں تو سارے جوابات میرے ذہن میں پھلدار پیڑ کی طرح آ جائیں، سارے جواب جو پھل چاہے توڑو سارے جوابات موجود. تو کون سی ایسی دعا ہے کہ ذرا لکھ کے دو ذرا. مولوی صاحب اس کو کیا بتاتے؟ وقر رب زدنی علما، اور کہے اے میرے رب میرے علم میں زیادتی دے، اور لکھ کے دے. تو بچہ کیا بول رہا ہے، اور بچے کا باپ بھی ساتھ میں ہے، پان کھاتے کھاتے کیا بول رہا ہے باپ؟ ذرا ہندی میں لکھ کے دو، ذرا ہم کو بھی پڑھنے آئے گی. اس کو بھی عربی پڑھنا نہیں آتی، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ دنیا کے علم کے لیے مولوی صاحب کو ہندی میں لکھ کے دو بول رہا ہے. یہ حال آج امت کا ہے. ہم نے جو بچا کچا دین تھا، جو اس کے دلائل تھے، اس کو بھی دنیا پہ فٹ کر دیا، اس سے بھی دنیا کما رہے. قرآن شفا کی کتاب ہے تو ٹھیک ہے، گلے میں لٹکاؤ شفا حاصل کرو. ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ جہالت کی شفا کا علاج ہے قرآن ہے. نفاق، شہوات، شبہات، کفر، شرک، یہ جو بیماریاں ہوتی وہ شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو ہوتا ہے اس کی شفا کے لیے قرآن ہے. اگرچہ دوسری شفا بھی ہے، بیماری سے بھی شفا ہے، لیکن جو اصل شفا تھی اس کو دیا چھوڑ کے اور یہ شفا لے لی. اور اسی شفا کی بنیاد پر کیا ہے؟ گلے میں تعویذ لٹکا رہا آدمی. شہد میں بھی شفا ہے، وہ گلے میں نہیں لٹکا رہا ہے. شہد میں کیا کر رہا؟ پی رہا ہے. بولے شہد تو پیتے نا، وہ لٹکاتے تھوڑی کہ کوئی شہد کی جو شیشی سیمپل کی آتی نا عطر والی سعودی میں، ویسی کوئی شیشی میں شہد ڈال کے لٹکا رہا ہے؟ نہیں. اور کوئی مولوی صاحب بولے باندھو ذرا گلے میں شہد. بولے کیا کر رہے مولوی صاحب؟ یہ ارے قرآن میں آیا ہے شفا ہے شہد. ارے آپ کو نہیں سمجھاؤ. اچھا مولوی صاحب کو نہیں سمجھا. شہد تو پینے کی چیز ہے اور قرآن باندھنے کی ہے. قرآن کے معنی کیا ہے؟ قرآن کا لفظ آیا کہاں سے؟ قرأ سے قرآن ہے. انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب پڑھی جانے والی چیز سنی. قرآن کے معنی پڑھی جانے والی چیز ہے. تو آج قرآن کو پڑھ رہا ہے مسلمان. اقرأ بسم ربک. ہمارا علوم سے دور ہونا، دینی علوم سے دور ہونا اور ان علوم کی تحقیق سے عاری ہونا، یہ ہماری بربادی کے اسباب میں سے سب سے ٹاپ لیول کا سبب ہے. ہم کیوں برباد ہیں آج؟ ایک تو ہمارے ہاں دین کی رغبت نہیں، دو دین کا علم ہمارے پاس نہیں، اور علم ہے بھی تو کون سا معتبر کون سا معتبر نہیں. صحیح کو غلط سمجھ رہے ہیں، غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں، صحیح کو غلط سمجھ رہے ہیں اور غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں. یہ حال آج امت کا ہے. کیسے بربادی نہیں آئے گی، کیسے نقصان نہیں ہوگا، کیسے تباہی نہیں آئے گی؟ پہلی آیت اللہ نے نازل کی، پہلا پیغام اللہ کا ہے اقرأ، پڑھ. بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، وجود دیا، بنایا. خلق الانسان من علق، کس کو بنایا؟ کیسے بنایا؟ انسان کو پیدا کیا، انسان کو وجود دیا. خلق الانسان من علق، علق سے اس کو پیدا کیا. علق خون کا وہ چھوٹا سا حصہ ہے جو رحم میں ہوتا ہے، جس کے بعد بنتے بنتے بچہ بنتا ہے. نطفہ کے بعد علقہ کا سٹیج ہوتا ہے. تو رحم میں حمل ٹھہر جانے کے وقت میں
جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے، جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے نطفے کی، سپرم جس کو کہتے ہیں، اس کو علقہ کہتے ہیں۔ تو خلق الانسان من علق، تیرا رب وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا علق سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے تعلیم قلم کے ذریعے سے دی، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیز سکھائی، انسان کو اس چیز کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ دیکھیے ان آیات میں 5 آیتیں ہیں، اس میں اقرا لفظ کس کے لیے ہے؟ اقرا، پڑھ۔ پڑھنا ذاتی طور سے علم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کوئی آدمی بیٹھا پڑھ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ علم حاصل کر رہا ہے۔ اور اگر پڑھ کے دوسروں کو سنا رہا ہے تو کیا ہے؟ تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ تو حاصل کرنا علم، اس کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ اقرا۔ اور پڑھ کر سنانا تبلیغ، اس کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ اقرا، پڑھنا۔ دوسرا لفظ اس میں اقرا 2 بار اللہ نے کہا ہے، اقرا اقرا، یہ پڑھنے کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ یہ آسمانی علوم کے پڑھنے کی فضیلت میں ہے۔ دنیا میں علوم ماتحت ہیں، اسی لیے اگر یہ مقصود ہوتے، آپ بتائیے اگر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اقرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنسی علوم حاصل کرتے، آپ یہ علوم حاصل کرتے، وہ علوم حاصل کرتے، آپ نے نہیں کیا، تو پھر حکم کس کو ہے؟ پہلا حکم تو نبی کو ہے۔ تو نبی نے کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا۔ تو یہ اصلاً دینی علوم کے لیے آیت آئی ہے، دنیاوی علوم کے لیے نہیں۔ اس کے لیے دوسری دلیلیں ہیں جو دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے ہے، کہ آدمی اپنے پیچھے نفع والا علم چھوڑ جائے، اس کے لیے وہ آتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے بتایا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے پیدا کرنے کے بعد میں انسان کو علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ اور اس تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب اور وسیلہ کون سا اختیار کیا؟ کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں علم منتقل ہو۔ اس کے لیے کیا ذریعہ تھا؟ الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے اس نے تعلیم دی ہے، کہ نبیوں کے پاس وحی آتی اور نبی اور رسول اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور نبی دنیا سے چلے جاتے تھے تو وہ جو علم ہوتا تھا وہ نبی کے بعد امت میں باقی رہتا تھا۔ تو پڑھنا یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور علم پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور قلم علم کی حفاظت اور اس کی اشاعت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے پوری 5 آیتیں ہیں، ان 5 آیتوں میں اس کو اگر سمجھائیں گے تو اس میں پورا ہمارا درس وقت ختم ہو جائے گا، ویسے بھی ختم ہو رہا ہے، کہ ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کئی الفاظ جو استعمال کیے، ان سب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ تقریباً علم کے بارے میں۔ کہ ایک احسان اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، لیکن اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا اور جانوروں کو بھی پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا اور جانوروں کو بھی پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ربانی علم کس کو دیا؟ انسان کو دیا۔ وحی کا نزول کس پر ہوا؟ شریعت کس کو دی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ تو اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں چھوڑنے کے بعد اس کے لیے حق اور باطل، صحیح اور غلط، خیر اور شر، اور نجات، فلاح اور ہلاکت کس چیز میں ہے، اللہ نے اس کا بھی علم دیا۔ اس کو زندگی کا مقصد بتانے کے لیے علم دیا، اس مقصد کی تکمیل کے لیے کیسے اس مقصد کو حاصل کیا جائے اس کا علم دیا۔ اس مقصد میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ نے بہت ساری چیزیں بتائی کہ کیا رکاوٹیں تم کو آئیں گی، کیا کمیاں انسان کے اندر ہیں، اللہ نے بتائی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ وشفاء لما فی الصدور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے بتایا تمہارا علاج کیا ہے، مقصد کیا ہے، مقصد کے لیے طریقہ کیا ہے، مقصد میں رکاوٹیں کیا ہیں، تمہاری اپنی کمیاں کیا ہیں، ان کمیوں کا علاج کیا ہے، ان رکاوٹوں کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنا چاہیے،
ان ساری چیزوں کو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے رسول کے ذریعے سے بتا دیا. یہ اللہ نے یہاں کہا علم الانسان ما لم یعلم. اللہ نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو ان 5 آیتوں میں اللہ کے 2 احسانات ذکر ہوئے. ایک تخلیق، پیدا کرنا انسان کو. 2 تعلیم، انسان کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دینا بلکہ اس کو کیا دینا؟ علم دینا. تو پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو علم دیا. اس سے علم کی فضیلت اور انسان کے کامیابی کے سفر کی ابتدا علم کے حصول سے کرنا. ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، شروعات کہاں سے کرنی پڑے گی؟ ہم کو پہلے معلوم کرنا پڑے گا کامیابی کس میں ہے، کیسے ہے، منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. پہلا کام طالب علم کے لیے کیا ہے؟ طالب فلاح کے لیے، طالب نجات کے لیے کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، سچائی کا علم حاصل کرے. اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور آگے آئیے، علم کی فضیلت میں آپ اختصاراً کچھ باتیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے دین کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ دین کا صحیح فہم بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. یفقہہ، فقہ کے معنی ہوتے ہیں گہری سمجھ، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، گہری سمجھ. اس کو تفقہ فقہ کہ ایک انسان کا گہرائی کے ساتھ باتوں کو سمجھنا، سطحی طور پر نہیں بلکہ گہرائی کے ساتھ سمجھنا. پودے اور پیڑ میں فرق ہوتا ہے. پودا آپ اکھاڑ سکتے ہیں، جڑ اس کی بہت گہرائی میں نہیں جاتی ہے، لیکن پیڑ گہرائی کے ساتھ اس کی جڑیں نیچے تک جاتی ہیں، زیادہ منرلز اس کو ملتے ہیں. جو غوطہ لگانے والا سمندر میں ہے جتنا گہرائی میں جاتا ہے اس کو موتی ملتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. تو گہرائی جو ہوتی ہے، گہرائی دین کے علم میں گہرائی، گہری سمجھ کہ ایک حدیث ہے اس میں کیا کیا باتیں ہیں، ایک آیت ہے اس میں کیا کیا مسائل سامنے آتے ہیں، ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے، اس مثال کا کیا مطلب ہے، انسانی زندگی میں اس مثال کی تطبیق کہاں کہاں ہوتی ہے، ہماری اپنی زندگی سے جوڑ کے اس سے کیا کیا ہم فائدے اٹھا سکتے ہیں. تو یہ گہرا علم اس کو کہتے ہیں. ورنہ صرف آدمی آیت پڑھ لے اور صرف ترجمہ پڑھ لے یہ بھی علم ہے، لیکن یہ گہرا علم نہیں ہے. گہرا علم تدبر سے حاصل ہوتا ہے، سلف کے فہم سے استفادے سے حاصل ہوتا ہے. اسی لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن. یہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. کہ نبوی تفہیم، نبی نے جو سمجھایا اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اور اسی طرح سے خود بھی غور و فکر کرنا، یہ دین کے گہرے علم کے لیے لازمی شرط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ پیٹرو ڈالر، عہدہ، مال، کیا دیتا ہے؟ یہاں کہا گیا اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. معلوم ہوا کہ دین کی گہری سمجھ کا ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے. اور جو آدمی دین کی گہری سمجھ سے محروم ہو یہ اس کے لیے اپنے حال پر افسوس کرنے کی چیز ہے. اس کو چاہیے کہ وہ دین میں گہرا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرے. ایک ہوتا ہے کسبی، ایک ہوتا ہے وہبی، کہ ایک آدمی کوشش کرے، علماء نے جو دین کو سمجھایا ان کے ربط کی وجہ سے ان کے فہم سے استفادہ کرے. اور دوسرا اللہ کی توفیق کسی بندے کو ہو، یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو گہری حکمت دے، حکمت اللہ جس کو دے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ دین میں گہری سمجھ کا ملنا اللہ کی طرف سے خیر کے ارادے کی علامت ہے. اور آگے آئیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا، مانگنے کا حکم دیا. کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی
آپ بطور دعا اللہ سے یوں کہیں اور ربی زدنی علما. جتنے امتحان میں گئے سب کو یاد ہوگی ہے اور ربی زدنی علما کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما, یا اے میرے رب مجھ کو علم میں اور بڑھا دے. امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں, اس آیت میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مال یا کسی اور چیز کی زیادتی کا مطالبہ کرنے کا حکم نہیں دیا. اے اللہ میرا مال بڑھا دے, میرا رزق بڑھا دے, میری فلاں چیز بڑھا دے, اولاد بڑھا دے, کچھ بھی نہیں. اللہ نے بڑھا دے, زیادہ دے. زیادتی کی دعا کس چیز کی کہی؟ اللہ تعالیٰ نے علم کی زیادتی کی طلب, علم کی زیادتی کی دعا ایک ایسی شخصیت کو حکم دیا جو واقعی سارے بندوں میں زیادہ علم والے ہیں. عجیب بات یہ ہے, سارے بندوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ کی مرضیات کا, اللہ کی شریعت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان اعلمکم واتقاکم باللہ انا, تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی مرضی کو, پسند کو, شریعت کو جاننے والے آپ ہیں. لیکن پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی آپ دعا کیجیے, اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما. یہ دعا اور اللہ کا یہ حکم, یہ بات ہم کو سمجھاتا ہے کہ آدمی علم کے کتنے بھی اونچے مرتبے تک پہنچ جائے, اس کو علم کی طلب میں کبھی بھی سست نہیں ہونا چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام بندوں میں زیادہ علم والے ہیں, آپ کو اللہ نے علم کی زیادتی کی نہ صرف کوشش بلکہ دعا کے لیے کہا, اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دنیاوی کوئی معلم تھا نہیں تھا, آپ کسی استاذ کے پاس جاتے تھے پڑھنے نہیں, آپ کا علم کہاں سے تھا؟ اللہ کی طرف سے براہ راست. تو آپ سے کہا گیا اللہ میرے علم میں اور زیادتی دے. تو معلوم ہوا کہ علم کی زیادتی, بعض لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ علم تو شیطان کو تھا, زیادہ ڈیپ مت جاؤ ڈوب جاؤ گے. بہت سارے لوگ کیا ہے, آپ اگر ان کو, ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے پوچھا ایک عالم صاحب کے پاس گئے, نئے تھے وہ, ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہو نوجوان, اور بحث مباحثہ ہوا. انہوں نے کہا ٹھہرو سر, ایک کام کرو, کسی بھی تمہارے عالم کے پاس جاؤ, مجھ کو یہ بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا تھا؟ یہ تو کنیت ہے, نام کیا تھا؟ بولے معلوم نہیں. ٹھیک ہے پوچھ کے آؤ. جس بنیاد پر لڑ رہے ہو ان کو ہی نہیں جانتے آپ. ہم بھی مانتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. وہ بھائی گئے اور مولوی غلط مل گئے ان کو. مولوی صاحب سے پوچھا مولانا امام ابو حنیفہ کا نام کیا ہے؟ ابو حنیفہ. انہوں نے کہا نہیں نام. بولے زیادہ ڈیپ مت جاؤ, گمراہ ہو جاؤ گے. بولے نام میں ڈیپ جانے میں کیا گمراہی ہے؟ بولے ایسا کرتے اسی لیے بھٹک جاتے, تمہارے ایسے لوگ ایسے ہی بھٹک جاتے, ڈیپ جانے کا نہیں جاتا, اتنا ڈیپ مت جاؤ. تو ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ موٹی موٹی باتیں بھی معلوم نہیں, اور اگر کوئی بھولا بھٹکا آدمی تھوڑا سا ایک قدم اور تحقیق کا آگے بڑھانا چاہے تو فوراً کیا کرتے ہیں, اس کو زیادہ گہرائی میں جانا نہیں, گمراہ ہو جاؤ گے. تو بہت سارے لوگ علم کے بارے میں کہتے ہیں ارے تم لوگ بار بار علم کہتے ہو, شیطان کو تو کتنا علم تھا, اس کے علم نے اس کو بچایا کیا؟ نہیں. تو تم کو کیا بچائے گا؟ زیادہ علم حاصل کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. ہم جاہل ہی اچھے. بعض لوگوں سے آپ بات کرتے بات کرو تو شروع میں بحث کرتے ہیں, لیکن جب دیکھتے ہیں کہ واقعی معاملہ اپنا اور رسی اپنے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے تو پھر کیا بولتے ہیں, بھائی ہم تو جاہل ہیں, ہم تو جاہل ہیں. تو پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے تھا, آپ کو بیچ میں جا کے علم ہوا کہ آپ جاہل ہیں. یعنی آپ کو اپنی جہالت کا علم ہونا بھی کمال کی چیز ہے. اور بعض اوقات مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں ہوتا ہے, یہ بڑی مصیبت ہے. ایک آدمی, دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جس کو اپنی جہالت کا علم ہے, ہاں مجھ کو نہیں معلوم, ایک وہ کہ جو اپنی جہالت سے جاہل ہو, یہ ڈبل جہالت ہے.
ایسے لوگ سماج میں زیادہ فساد کرتے ہیں. ارے میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہے، میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہے، حالانکہ وہ صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو اپنے غلط ہونے کے علم میں بھی غلطی، تو یہ کتنی غلطی؟ 2 غلطی. اپنی جہالت سے جاہل، یہ 2 جہالت، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. جہالت کی بھی قسمیں علماء نے بیان کی، یہ علمی مسئلہ ہے کہ جہالت کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہل بسیط اور دوسرے جہل مرکب. جہل بسیط یہ کہ نہیں جانتا اور جانتا کہ نہیں جانتا. جہل بسیط کیا ہے؟ کوئی آدمی نہیں جانتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ میں نہیں جانتا، یہ پلین اگنورنس ہے. لیکن ایک آدمی نہ جانتا ہو اور یہ نہیں جانتا ہو کہ نہیں جانتا، بلکہ سمجھتا ہو کہ جانتا ہے، اور جو جانتا ہے وہ غلط ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ایک دم کنفیوز ہو گیا ہے. اس کو بولتے ہیں کمپاؤنڈ اگنورنس. یہ مرکب جہل ہے، یہ جہالت پر جہالت ہے، اندھیرے پر اندھیرا ہے. اور بہت سارے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گمراہ فرقے اکثر جہل مرکب میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ ایک غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، بلکہ جو غلط ہے اسی کو صحیح سمجھتے ہیں اور جو صحیح ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ غلط کو صحیح، صحیح کو غلط، اور نہیں سمجھ رہا وہ بھی نہیں سمجھ رہا، مجھ کو نہیں سمجھ رہا یہ بھی اس کو نہیں سمجھ رہا. کیونکہ بھولا بھلا آدمی ہوتا ہے، اس کو پوچھیں آپ بھائی ہم کو نہیں معلوم، یہ بھولا بھالا مسلمان ہے، بہت اچھا ہے یہ، یعنی اس کو آپ بتا دو کام ہو گیا اس کا. لیکن دوسرا کون ہے؟ آپ اس کو بولو بھائی ایسا ایسا نہیں ہے، آپ بولا بھائی ایسا ہی قرآن میں، ارے قرآن ہم بھی تو پڑھتے ہیں، اور لڑنے لگ گیا. کھولنے کے بعد معلوم پڑا ایسا نہیں ہے. بولے نہیں یہ قرآن تمہارا ہے، یہ قرآن ہمارا نہیں ہے. لو اب کہاں سے لایا اس کو؟ تمہارا قرآن کا ہے، ہمارا قرآن مصر میں ہے، یا ہمارا قرآن بغداد میں تھا وہ بہہ گیا. تاتاریوں کا حملہ جو وہ ایک صاحب وہی بولنے لگے کہ ہمارے پاس تم آج اہل حدیث بہت بولتے ہیں ہمارے بارے میں، ہماری ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، ہماری دلیل کمزور ہے. ہمارے پاس سب دلیل تھی، ہمارے سارے مسائل دلیلوں پر ہیں. لیکن ہوا کیا؟ وہ جو تاتاریوں کا جو حملہ ہوا بغداد کے اوپر، تو وہاں جو ہماری ساری دلیلیں تھیں انہوں نے سب کتابیں پانی میں ڈال دی، سب دلیلیں بہتی چلی گئی. ورنہ ہمارے پاس تمہارا ہر چیز کا جواب تھا، وہ ساری کتابیں کیا ہو گئیں؟ بہہ گئیں. ہمارے بھائی نے جواب میں کہا کہ ہاں جو تمہاری دلیلیں تھیں ان کا جواب بھی ہمارا تھا، وہ بھی بہہ گیا اس میں. تمہاری جو دلیلیں تھیں اس کا جواب ہمارا تھا پہلے سے، وہ بھی اسی میں بہہ گیا، ہمارے پاس بھی تمہارا جواب تھا. تو اس طرح کی فرضی باتیں یہ جہل مرکب ہے، یہ ڈھٹائی ہے. اور ڈھٹائی سے دنیا میں تو نہیں لیکن آخرت میں پٹائی ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو وقر رب زدنی علما سے معلوم ہوا کہ آدمی کو کبھی بھی اپنے علم پر قناعت نہیں کرنا چاہیے، بس اب اتنا علم کافی ہے، اس کے آگے نہیں جانے کا، بہت ہو گیا علم. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میں نے ابتدا میں جب کہا کہ خطیب البغدادی جن کی بہت ساری کتابیں علم حدیث کے سلسلے میں ہیں، ان کا آخری وقت یہ تھا کہ ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے سینے پر کیا تھا؟ ان کے سینے پر کتاب رکھی ہوئی تھی کہ مرتے مرتے بھی علم حاصل کریں گے. واقعی اس کو کہتے ہیں وقت کا صحیح فائدہ اٹھانا، اور ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں ہم خود جانتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جو کچھ علم تو نے مجھ کو دے رکھا ہے اس علم کو میرے لیے فائدہ مند بنا. علم ہے فائدہ نہیں ہوتا ہے بعض اوقات، اس لیے کہ آدمی اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے. تو اے اللہ جو علم تو نے مجھ کو دیا ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو علم تو نے مجھ کو سکھایا ہے اس علم سے مجھ کو فائدہ پہنچا، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. وعلمنی ما ینفعنی، اور ایسے تمام علوم وہ علم مجھ کو دے، ایسا ہی علم مجھ کو دے جو میرے لیے کیا ہو؟ فائدہ مند ہو، نقصان والے علم سے میری حفاظت کرے. وعلمنی ما ینفعنی
اور مجھ کو ایسا علم دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو، وزدنی علما، اور مجھ کو علم میں بڑھاتا رہے، میرے علم میں زیادتی دے۔ 3 دعائیں اس میں بہت ہی، یعنی آپ اس دعا پر غور کریں، آپ کو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس کا احساس ہوگا کہ آپ کتنے انٹیلیجنٹ انسان تھے، کتنے ذہین، کتنے فطن، کتنے سمجھدار اور گہری سمجھ رکھنے والے آپ نبی تھے اللہ کے، کتنی حکمت آپ کے کلمات میں ہے کہ اللہ جو علم آلریڈی ہے اسی سے فائدہ نہیں تو آگے کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ جو آلریڈی تو نے علم دیا ہے اس علم کو میرے لیے فائدہ مند بنا، مجھ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ 1 حاصل سے فائدہ اٹھانا، 2 علم میں انتخاب۔ علم 2 قسم کے ہوتے ہیں، جادو بھی تو علم ہے، دھوکہ دینا بھی تو علم ہے، سودی علوم بھی تو ہیں، جھوٹ بول کے چکر مکر والا علم بھی ہوتا ہے، چیٹنگ بھی ہوتی ہے۔ کیسے جھوٹ بولا جاتا ہے اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، آدمی ایسا جھوٹ بولتا ہے کہ سامنے والا خود اپنی بات پہ شک کرتا ہے، میں صحیح دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ ایسے بھی لوگ، اور تھا نہ ادھر، ارے ایسا تھا کیا، میرے کو تو دکھائی نہیں دیا، ارے میرے سامنے تیرے سے ہاتھ ملایا نا ایسا، تو آدمی خود اپنے اوپر شک کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسا بھی جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، اور اس کی خاص ٹریننگ ان کو ہوتی ہے۔ جیب قطرے اس کا بھی ایک علم ہوتا ہے، ان کے باس ہوتے ہیں، اس کے استاد ہوتے ہیں، قوالی کا علم ہے، ڈھول تاشے گانے بجانے۔ علم فائدہ مند بھی ہوتا ہے اور نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ تو پہلا تو یہ کہ جو علم ہے اس سے فائدہ اٹھانا۔ 2 علم میں جو دونوں قسمیں ہیں، فائدہ مند علم، نقصان والا علم۔ اے اللہ نقصان والا علم مت دے جو میرے لیے نقصان کا ذریعہ بنے، ایسا علم دے جو میرے لیے کیا ہو، فائدہ مند ہو۔ وَعَلِّمْنِي مَا يَنفَعُنِي، اور علم بعض اوقات فائدہ مند ہوتا ہے لیکن وہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو نماز کا ایک مسئلہ معلوم، دوسرا نہیں معلوم، آپ کو اپنی حد تک معلوم، گھر والوں کے لیے نہیں معلوم، تو آپ کے پاس کم علم ہے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، اتنی حد تک فائدہ ہوگا۔ تو علم کی زیادتی آدمی کے پاس ہونا چاہیے، اور اتنا علم آدمی کے پاس ہو کم سے کم کہ اس کے اپنی زندگی کے مسائل حل ہو جائیں، اور اس میں اتنی، یعنی علم کے تعلق سے طلب ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تو اپنی، دوسروں کی ضرورت کے لیے بھی علم حاصل کریں۔ اگرچہ کسی پر زکوٰۃ نہ ہو، وہ زکوٰۃ کا علم حاصل کر لے تاکہ دوسروں کو زکوٰۃ کے مسائل کی تعلیم دے کر زکوٰۃ کے صحیح ہونے کا ثواب اس کو مل جائے۔ یہ غریب ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، یہ غریب ہے، حج نہیں کر سکتا ہے، لیکن حج کسی کو سکھا کر حج کا ثواب خود لے سکتا ہے۔ وزدنی علما، میرے علم میں زیادتی عطا فرما، مجھ کو زیادہ علم دے، میرے علم میں اضافہ کر۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں آخری بات، انشاءاللہ ابھی ہم کو رکنا پڑے گا، میرے خیال سے ابھی نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، کہ علم ایک ایسی نعمت ہے کہ علم کا تعلق آدمی کی زندگی تک نہیں ہوتا ہے، اس کا نفع زندگی کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اگر آدمی تعلیم و تبلیغ اور اشاعت کے ذریعے سے اپنے بعد علم چھوڑتا ہے تو یہ علم اس کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ، وہ عمل نہیں کر سکتا ہے ابھی، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ الا من ثلاثہ، سوائے 3 اعمال کے۔ وہ 3 عمل کون سے؟ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی آدمی کو ملتا رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، سوائے ایسے صدقے کے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ کہیں پیڑ لگوا دیا، یہ مر گیا، پیڑ باقی ہے، لوگ آ رہے ہیں پیڑ کے سائے میں بیٹھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں پیڑ کے سائے میں بیٹھ رہے ہیں۔ الا من صدقۃ جاریہ، کنواں کھدوا دیا، کنویں پی رہے ہیں، یہ مر گیا لیکن اس نے چونکہ کنواں کھدوایا تھا، اس کا ثواب دوسروں کا پینے کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، یا ایسا علم آدمی پیچھے چھوڑے جس سے بعد والے فائدہ اٹھاتے رہیں، چاہے وہ علم دینی ہو چاہے وہ علم دنیاوی ہو۔ اس لیے کہ دیکھیے دین کا علم کیا نقصان والا ہوتا ہے، دین کا علم فائدے والا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں مقید کیا گیا کہ او علم ينتفع به، ایسا علم پیچھے چھوڑ جائے جس سے اس کے بعد فائدہ اٹھاتا رہے، لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، تو نفع والا علم اپنے پیچھے چھوڑ جائے۔ تو دینی علوم تو سارے نفع والے ہیں،
لیکن دنیاوی علوم بھی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. اگر کوئی علم پیچھے اپنے انسان چھوڑتا ہے جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کا بھی ثواب اس کو مرنے کے بعد ملے گا، اگرچہ وہ دنیاوی علم ہے. اس کی نیت اگر ہو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی تو اس کو ضرور ثواب ملے گا. او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا وہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے مرنے کے بعد بھی دعا کرتی رہے. علماء نے کہا نیک اولاد اس لیے کہ اگر حرام کھاتا ہوگا تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہونے والی ہے؟ اگر قطع تعلق کرتا ہوگا تو اس کی دعا تھوڑے قبول ہوگی. اگر گناہ گار ہے، اللہ ناراض ہے اس سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ کے جی رہا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو صالح اولاد ہو جس کی دعا قبول ہوتی ہے، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتا رہے. تو ایسے لوگوں کی دعا، ایسے لوگوں کو مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ کچھ باتیں علم سے متعلق تھیں. انشاءاللہ مغرب سے بعد اس سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہوئے اختصاراً اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.